الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أعلى الصلاة وأحلى التسليم. ایک بار نہایت احترام و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. رفیقان گرامی اور عزیزان ملت، میں نے تو کل تھوڑی دیر خاص گوشوں کی طرف ذکر محبوب کی رفعت کے اشارے کر دیے تھے جو ہوش مندوں کے لیے کافی اور ایک طویل تقریر پر مشتمل، لیکن اراکین جلسہ جب تک لمبی چیخ پکار سن نہیں لیتے اس وقت تک یہ سمجھتے ہیں کہ حق جلسہ ادا ہی نہ ہوا. رفیقان ملت، ایک تو میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں کہ 2 شوال کو میری عمر 78 سال پورے کر چکی ہے، اور اس میں کل پوری رات بلا ناغہ ایک لمحے کے جاگتا رہا، اور پورے دن میں کاموں میں گھوسی جا کر مصروف رہا. اس کے بعد اول وقت میں عصر پڑھ کر یہاں کا ایک نیا سفر شروع کیا، اور اتنی رات تک مجھے بٹھائے رکھا گیا. نیند کی آنکھ مچولی سے میں تھک گیا، مگر اب بھی حق ادا نہ ہوا. اب آئیے چند لمحوں تک اور میں گفتگو کر لوں. میں طویل گفتگو میں وہ مزہ نہیں پاتا جو مختصر بات چیت میں ہو. میں خود خواہش مند ہوں کہ تبرکات حضرت والا صفات تاج الشریعہ مد ظلہ العالی سے سماعت کروں. اگر یاد ہو تو درود شریف کے جو الفاظ ہیں وہ ضرور ادا کریں، ورنہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مکمل درود پاک ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری رسول نبی اکرم و مکرم معدن الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں
تمام کمالات کا جامع بنا کر بھیجا۔ جن کمالات کا آدمی تصور کرے یا نہ کرے، سب کی جامعیت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ جتنی فکر کرو اتنی ہی زیادہ آنکھیں روشنی محسوس کرتی ہیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں بعثت والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے، یعنی میرے اور قیامت کے درمیان کسی اور نبی کی پیدائش کی گنجائش نہیں ہے۔ میں آخری نبی ہوں۔ میں دونوں انگشتہائے مبارک ایک ساتھ ملا کر میرے آقا نے فرمایا بعثت والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے۔ اب میرے اور قیامت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری قیامت کی پہلی نشانی۔ اس سے سمجھ لیا جائے کہ قیامت قریب آ گئی۔ اسی لیے تو قرآن نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور غفلت میں وہ اپنی روگردانی کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، قیامت قریب آ گئی کہ چاند شق ہو گیا، اس کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ یہ مشرکین ایسے سخت دل ہیں کہ اگر اللہ کی کھلی ہوئی دلیل بھی دیکھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بڑا ٹھوس اور مضبوط جادو ہے۔ اب آپ سوچو کہ معجزہ شق القمر کو اللہ تعالی نے قیامت کے قریب آنے کی ایک نشانی کے طور پر ذکر فرمایا۔ اب یہاں سے ایک بات اور ظاہر ہو گئی کہ قیامت کی نشانیوں کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر نشانی اپنے دامن کے اندر شر فتنے لے کر آئے، بلکہ یہ بھی ظاہر ہوا کہ نشانیاں کچھ وہ ہیں جس سے عظمت رب العالمین کی لوگوں پر ویدا ہوتی ہے، لوگوں کی کو بصیرت معلوم ہوتی ہے اور ایمان کی کشش اس میں ملتی ہے۔ ایسی بھی قیامت کی نشانیاں ہیں۔ تو اب آئیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی کچھ وہ نشانیاں بھی ذکر کرتے ہیں کہ جن میں فتنے، بدعقیدگیاں، گناہوں کی قطاریں اور بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی طرف لوگوں کی رغبت اور اس کی طرف لوگوں کا جھکاؤ، یہ بھی بیان ہے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ نہ فرمایا کہ قیامت کے بارے میں ایک صحابی پوچھتے ہیں، بخاری شریف کتاب العلم باب اذا سئل من سأل عالما وهو مشتغل بحديثه فأتم حديثه ثم أجاب۔ یہ اس باب میں امام بخاری نے یہ حدیث تخریج کی کہ اگر کوئی عالم کسی خاص تعلیم اور یا بات چیت میں مصروف ہے اور بیچ میں کوئی دخل اندازی کر کے اپنا سوال پیش کر دے تو عالم کو چاہیے کہ اپنی جو بات کر رہا تھا وہ پوری کر کے اس کو جواب دے۔ یہ باب قائم کیا کتاب العلم میں۔
پھر اس کے بعد وہ حدیث نقل کی. فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی آئے بارگاہ رسالت میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حدیث سنا رہے تھے. بیچ ہی میں دخل انداز ہو کر آپ وہ اعرابی یعنی صحابی یوں پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. تو صحابہ میں کچھ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سوال سنا ہی نہیں ورنہ جواب دیتے. دوسرے صحابہ نے یہ سمجھا کہ نہیں، سن لیا، مگر اس کے سوال کرنے کے موقع سے کو ناپسند کر کے حضور نے جواب نہ دیا. دو طرح کی رائے ہوں گی. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے، فرماتے این اراہ السائل عن الساعہ، قیامت کا سوال کرنے والا کہاں ہے، کدھر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں انا یا رسول اللہ، یہ حاضر ہوں یا رسول اللہ. فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا ضجعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانتیں برباد کر دی جائیں تو قیامت کا انتظار کر. انہوں نے عرض کی کیف اضاعتها، امانتیں ضائع برباد کیسے ہوں گی یا رسول اللہ؟ فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ، جب نااہلوں کو ذمہ داریاں دے دی جائیں تو قیامت کا انتظار کر. کیا مطلب ہوا؟ میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں قیامت کے آنے کی ایک علامت، بہت قریب والی علامت یہ ہے کہ امانتیں برباد کر دی جائیں، اور بربادی کا طریقہ یہ ہے کہ امانت کا بوجھ ان کے کاندھوں پہ لادا جائے، امانت کی حفاظت کی ذمہ داریاں ان کو سپرد کی جائیں. جو نااہل ہیں وہ امانت میں خیانت کرتے ہیں، اپنا پیٹ بھرتے ہیں، لٹاتے ہیں، ادھر ادھر ضائع کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو اگر امانت سپرد کر دی گئی تو بس قیامت سامنے ہے، انتظار کر. اب کیا آپ اپنے ماحول میں اس طرح کی باتیں نہیں پاتے؟ میں تو ہر شعبہ زندگی میں اس طرح کی باتیں محسوس کرتا ہوں کہ حکومت سے لے کر کے رعایت تک جتنے بھی مسائل ہیں، ہر مسئلے میں یہ میں پاتا ہوں کہ خیانتیں ہو رہی ہیں، نااہلوں کے سپرد کام کر دیا گیا. اب حال یہ ہے نااہلی کا کہ کچھ وہ لوگ جنہوں نے علم کی سند لے لی اور اس میں بھی نااہلیت کا مظاہرہ کرتے ہیں. چاند نہ ہونا، دوسرے شہر میں چاند ہو گیا یا نہیں ہوا، یا افواہ پھوٹی، یا ریڈیو سے خبر نشر ہوئی، اور یہ سب خبریں ناقابل اعتماد ہیں عند اللہ و عند الرسول. مگر لوگوں نے کہا فلاں جگہ ہو گیا، کیوں نہیں مانیں گے؟ ماننا پڑے گا، ماننا ہوگا. ہمیں ٹیلی فون سے معلوم ہوا، ٹیلی فون پر گواہی دے دی. حالانکہ گواہی کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ گواہ خود بول رہا ہو، سننے والے کو یقین قطعی ہو جائے، اور یقین قطعی اسی وقت ہوگا جبکہ وہ سامنے ہو یا ایسے کمرے میں ہو کہ اس کے علاوہ اور کوئی نہ ہو اس کمرے میں. اور یہ کہ ہم اس کی آواز پہچانتے ہیں تو الصوت النغمۃ تشبہ النغمہ، آواز کے مشابہ ہوتی. اب لوگوں نے، میں یہ کہتا ہوں دنیا کی وہ کچہریاں جن میں احتیاط شرعی کا کوئی انداز نہیں برتا جاتا، ان کچہریوں میں گواہ کا جج کے سامنے، منصف کے سامنے یا کسی کے سامنے ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ گواہ کا سامنے ہونا ضروری.
ہر آدمی ٹیلی فون پر گواہی دے لے کام چل جائے گا؟ نہیں چل سکتا. مگر دین کو اتنا کمزور لوگوں نے کر دیا اور دین کے احکام کو اتنا بودا بنانے کی کوشش کی معاذ اللہ کہ جو چیز احتیاط سے طے کی جاتی ہے نہایت غیر احتیاطی پہلوؤں کے نظر کر دی گئی. جب علماء ہی امانت کی حفاظت نہ کریں تو کون حفاظت کرے گا؟ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب یہ بھی ہوگا کہ تشرب الخمر تظہر الزنا ویظہر الجہل ویرفع العلم. فرماتے ہیں قیامت کے قریب شراب ڈھلے پڑلے سے پی جائے گی، فیشن بنا لیں گے لوگ، اور جو لوگ حرام سمجھتے ہیں وہ بھی اس میں ملوث ہو جائیں گے، بچوں کو بھی پلائیں گے، بیوی کو بھی پلائیں گے. ایسا ماحول مسلمانوں کے کئی گھروں میں پایا جاتا ہے کہ نہیں؟ کیوں ہو گیا یہ؟ میرے آقا نے فرمایا، اس لیے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، فرمایا بدکاریاں اور زناکاری عام ہونے لگے گی. اب وہ ماحول بھی بڑھتا جا رہا ہے العیاذ باللہ تعالی. پھر فرمایا ذرا سوچئے، بدکاریوں کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اب تو باقاعدہ گورنمنٹ لائسنس اس کے لیے نشر کرے اور اڈے اس کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور ان اڈوں کی حفاظت کا پولیس کے ذریعے سے انتظام کرایا جاتا ہے. یہ سب پولیس کی نگرانی میں یہ بدکاریوں کو عام رواج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کو تہذیب اور بلندی معاشرہ سے لوگ تعبیر کرتے ہیں. العیاذ باللہ تبارک و تعالی. فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہالت عام ہو جائے گی، علم اٹھ جائے گا، علم اٹھ جائے گا. پھر دوسری حدیث میں فرمایا وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، یکثر الحرج، حرج بہت عام ہو جائے گا. لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ مل حرج یا رسول اللہ، ہے اللہ کے پیارے رسول وہ حرج ہے کیا؟ تو حضور نے اپنا دست مبارک یوں پھیر کے صحابہ نے جس کی تعویل یعنی القتل سے بیان فرمایا، یعنی قتل عام ہو جائے گا، گلی گلی کوچے کوچے، اور آدمی قتل کرنے میں ذرا بھی جھجک نہ محسوس کرے. کیا آپ نہیں دیکھتے کون سا شہر ایسا ہے اس ہندوستان میں جس میں ایک قتل روزانہ نہ ہوتا ہو؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں خون کتنا اردا ہو گیا ہے؟ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی علم سینے سے لا يقبض العلم انتزاعا، علم کو سینے سے کھینچ کر کے نہیں اٹھائے گا، بلکہ بل بقبض العلماء، علماء ہی کو اٹھا لے گا. علم ایسے سینے میں سے نہیں اٹھے گا بلکہ علم مع سینے کے چلا جائے گا، وہ علم والا سینہ بھی چلا جائے گا، آدمی ہی نہ رہے گا. حتی اتخذ الناس رؤسا جہالا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، یہاں تک کہ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اور وہ جاہل سردار فیصلے کریں گے، خود گمراہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اب یہ منظر میں دیکھتا ہوں، لوگ ہوٹل میں بیٹھ جاتے ہیں اور ابو حنیفہ کا قلم اور شافعی کا قلم اپنی مٹھی میں دبا لیتے ہیں، ایسے ایسے فتوے گڑھنے لگتے ہیں العیاذ باللہ کہ جس سے ایک مومن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، دل دماغ کانپ اٹھے. ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، بلکہ بات بد نصیب یہ بھی کہہ دیتے ہیں ہمیں شریعت نہیں بلکہ پنچایت کا فیصلہ چاہیے.
ہمارے پنچ کا فیصلہ چاہیے، شریعت کا فیصلہ نہیں چاہیے۔ العیاذ باللہ، شریعت کا انکار کر کے وہ کافر ہوا۔ اب چاہے وہ پنچایت کا فیصلہ مانے یا سوروں کا گوشت کھائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ سور کا گوشت کھانا اس کے مقابلے میں گناہ ہے کم، اور یہ بڑا گناہ ہے کہ اس نے شریعت ہی کو جب بالائے طاق رکھ دیا، پسے پش ڈال دیا، تو گناہ نہیں، کفر ہو گیا۔ آدمی کے کسی روئے میں ایمان کی ایک رمق نہ باقی رہی، یہ حال ہو گیا۔ اب ایسے ایسے حالات پیدا ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب بیوی کی غلامی کرے گا اور ماں کو کنارے رکھ دے گا۔ حدیث جبرائیل جو بخاری اور مسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور مسلم نے سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت کی، اس میں قیامت کی علامت کے بارے میں فرمایا، ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل امین نے پوچھا اخبرنی عن اشراطها، قیامت کی علامت تو بتا دیں، فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، ایک روایت ان تلد الامۃ ربها، عورتیں اپنی مالکن کو جنیں یا اپنے مالک کو پیدا کریں۔ کیا مطلب ہوا؟ کیا مطلب ہوا؟ یہی تو کہ ماں کی نافرمانی کا اتنا دراز سلسلہ ہوگا کہ بیٹی پیدا ہوگی تو ماں پر حکومت کرے گی، بیٹا پیدا ہوگا تو ماں پر حکومت چلائے گا۔ ماں میری چپل پہ پالش کر دے، بیٹی کہے گی ذرا میری سینڈل پہ پالش کر دے، میرے آفس کا وقت ہو گیا، جلدی 2 روٹیاں تیار کر، چائے بنا دے، یہ کر وہ کر، خدمت، گھر میں ذرا جھاڑو لگا دے۔ ماں میں آفس جا رہی ہوں، گھر میں دیکھو کتنا کباڑ پڑا ہوا ہے، اتنے کپڑے دھونے کو پڑے ہیں، اتنی یہ ادھر ادھر یہ کوڑا بکھرا ہوا ہے، میں جب واپس آؤں تو یہ سب کام پورا رہنا چاہیے۔ کیا معنی ہے؟ کیا معنی ہے؟ ماں نہیں ہے، نوکرانی ہے، وہ باندھی ہے، تمہاری خدمتگار ہے۔ اب ذرا سوچو، یہ حال میرے آقا سرور کائنات بتاتے ہیں، کچھ منظر آپ کی نظر میں یہ آتا ہے کہ نہیں؟ اگر آ رہا ہے یہ منظر تو اب کیوں نہیں تصور کرتے کہ قیامت اب سر پہ منڈلا رہی ہے، اب وہ قریب آ گئی ہے، تیاری کرو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تیاری یہ بھی ہے کہ آدمی قیامت کے قریب آنے والی بلاؤں سے لوگوں کو روکے، اور وہ رکے گی نہیں مگر روکنے کا ثواب تو ملے گا۔ رسول پاک نے جب فرمایا کہ ایسے فتنے آئیں گے تو آ کے رہیں گے، بلائیں امڑیں گی تو وہ امٹ کے رہیں گی، مگر اس میں بھی ہدایت کا کام کر۔ کیوں ہدایت کا کام کر؟ کہ تو ہدایت نہ دے پائے مگر ذمہ داری تو پوری کر لی۔ ہدایت کی راہ پر لگا دینا تیری ذمہ داری نہیں ہے، تیری ذمہ داری ہدایت پہنچا دینا ہے، پیغام ہدایت پہنچا دینا ہے، اور ہدایت دینا رب العالمین کی رحمت ہے، اس کی توفیق سے ہے۔ ارشاد فرمایا قرآن حکیم میں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تو اب یہ ہدایت کے لیے دل کو موڑ دینا یہ رب العالمین کا کام ہے۔ اب ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری جیب میں چھپا کر کے یا صندوق میں بند کر کے یا گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر کے ایسے نہیں، ہاں جب ایسا وقت آ جائے تو اس کی بھی ہے۔ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے زکات دینے والوں،
جلدی زکات دے دو، کیونکہ وہ وقت آنے والا ہے کہ تم زکات لے کر کسی شخص کے پاس جاؤ گے تو وہ کہہ دے گا صبح آئے ہوتے تو میں محتاج تھا، لے لیتا، اس وقت تو خود میں دوسروں کو دینے کے قابل ہوں، تو اس لے جاؤ۔ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یفیض المال، مال پانی کی طرح بہے گا۔ اس کے کئی معنی ہیں، پانی کی طرح بہے گا۔ بڑے بڑے مالدار جو روز آنا 50 لاکھ میں اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں اور اس میں ان کی چٹکیاں بجتی رہتی ہیں، وہ لوگ ہم سے خود کہتے ہیں کمائی بہت ہوتی ہے، برکت نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں رسول پاک نے فرمایا کہ پانی کی طرح بہے گا، تو بہنے دو، کیوں روکتے ہو؟ وہ تو بہنا ہی ہے، وہ بہے گا۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ بے قیمت ہونے لگے گا، سونا چاندی اور پیٹرولیم سب پانی کی طرح بہتا ہوگا اور پرسان حال کوئی اس کا نہ ہوگا۔ فرماتے ہیں ایک عورت مٹھی میں سونا اچھالتے ہوئے صنعاء تک چلی جائے گی اور کوئی اس سے چھیڑخانی والا نہیں ملے گا، کوئی اس سے سونا چھیننے والا نہیں ملے گا، مال اتنا بڑھ جائے گا۔ میں کہتا ہوں یہ وقت اتنا ابھی اتنی شان کے ساتھ نہیں آیا، کیونکہ امریکہ کا بھی دیوالیہ ہوا ہے، تو اس سے کیا نہیں سمجھ میں آتا کہ مال ابھی اتنا نہیں بڑھا ہے، اتنا نہیں بڑھا ہے جتنا اب میرے آقا نے فرمایا بڑھے گا، ضرور بڑھے گا، کوئی روک نہ پائے گا۔ تو یہ مال اتنا بڑھا نہیں مگر بڑھ تو گیا۔ میں نے دیکھا ہے اپنے بچپن میں کہ لوگوں کے پاس کیسے مال ہوتے، کیسا مکان ہوتا، کیسی رہائش، کیسے کپڑے، اور جوانی میں دیکھا تو کچھ اس سے بہتر۔ اور اب وہ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی نوابی لباس سے نیچے نہیں ملتا، اور ہر گھر بس ماربل کا فرش ہونا چاہیے اور ماربل کی دیواریں ہونی چاہیے، ایسی لائٹنگ ہونی چاہیے، اور یہ چمک دمک رونق کہ آپ جناب نواب وقار الملک بھی اب بھیک مانگیں آپ لوگوں سے، یہ شان ہونے لگی ہے۔ تو کیا مال بڑھا نہیں ہے؟ اگر بڑھا نہیں تو مٹی کی زمین کیسے ہو گئی ہے ماربل کی، اور وہ بھی ایسی چمکدار کہ آئینے کی طرح اسی میں اپنی تصویر جھانک لو، ہاں اپنی صورت دیکھ لو، سر میں سرمے کی لکیریں باریک کر لو، اسی میں یہ سب کر لو۔ یہ کیسے ہو گیا؟ مال اگر بڑھا نہیں تھا، ہاں مال آدمی کا بڑھ گیا اور ناشکری بھی بڑھ گئی۔ شکر کرو تاکہ مال کا فریضہ ادا ہوتا رہے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو میں تمہیں بڑھاؤں گا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہیں اور بھی دوں گا اور تمہیں بڑھا بھی دوں گا۔ تو یہ بڑھا دوں گا کہ مراتب بھی تمہارے اونچے ہو جائیں گے۔ اب آئیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے مگر اس کے باوجود آدمی کی آنکھ نہیں کھلتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوستوں سے محبت کرے گا اور اپنے باپ کو کنارے لگا دے گا۔ بولو آج ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بیویوں کے لیے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں اور نہ معلوم کیا کیا حق تلفیاں کرتے ہیں۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ قریب یہ ہوگا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، العیاذ باللہ، ویمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا۔ صبح کے وقت آدمی مومن ہوگا اور شام آتے آتے کافر ہو جائے گا۔ اللہ لا الہ الا اللہ، شام کے وقت مومن ہوگا اور رات گزرتے گزرتے صبح آئی تو دیکھا کہ وہ کافر ہے۔ شام کو مومن تھا، صبح کو وہ کافر ہے۔ یہ کیا تم نے کافر ہونے کا معنی صرف چوٹی ہی رکھا کہ جب تک چوٹی نہ ہو جائے کافر نہیں، کشکا نہ لگا لے کافر نہیں؟ ارے نبی کی توہین کرے گا،
قرآن کی توہین کرے گا اور وہ دین کی اہانت پر کمر بستہ ہوگا۔ اب آج نیتا گیری کا شوق جن لوگوں کو چرراتا ہے، وہ صبح کو مومن اور رات کو لیکچر دے کر شام کو کافر، شام کو لیکچر دے کر کے وہ کافر نظر آتے ہیں۔ ایسے کافرانہ لیکچر بکتے ہیں۔ اب اس سے کیا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ مومن کے لیے کتنی خطرناک چیز ہے یہ؟ اس لیے ہم ہمیشہ اس سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بچائے۔ ہم صرف اس لیے پیدا نہیں ہوئے کہ حکومت کی کرسیاں لیتے رہیں، ہم اس لیے پہلے پیدا ہوئے کہ دین کی کرسی بچائیں اور آیت الکرسی کی عظمت ظاہر کریں۔ اور ہم اس لیے آئے، ہم اس لیے پیدا ہوئے کہ نبی کی عظمت کا بول بالا کرتے رہیں۔ ہاں، حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، اب شہزادہ حضور صدر الشریعہ ممتاز الفقہاء میرے آقا سرور کائنات ایک ایسا بھیانک وقت بھی بتاتے ہیں، القائم علی الحق کالآخذ فی کفہ الجمرہ، حق پر قائم رہنا اتنا مشکل کہ دہکتا ہوا انگارہ اپنی مٹھی میں لیے ہوئے۔ العیاذ باللہ، ذرا سوچو، دہکتا ہوا انگارہ، ذرا مٹھی میں 5 منٹ لے کر کے اپنا کمال تو دکھاؤ، رکھ سکتے ہو؟ نہیں۔ ارے چلم کا ایک چھوٹا سا انگارہ ایسے پکڑا اور اس پر بھی انگلیاں پھٹ پھٹ جاتی ہیں اور اس میں سختی آ جاتی ہے، یہ حال ہے۔ مگر جب وہ دھکتا ہوا انگارہ مثل روپیے کے اپنی مٹھی میں دباؤ گے، آر پار نکل جائے گا۔ حضور میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یوشکو، بخاری اٹھائیے، یوشکو ان یکونا خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال ومواضع القطر یفر بها بدینہ من الفتن۔ ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ مسلمان کا سب سے قیمتی مال بکریاں ہوں گی۔ نہ بینک بیلنس، نہ فیکٹریاں، نہ کارخانے، نہ اونچی اونچی تجارتیں، نہ بڑے بڑے کھیتیوں کے فارم، باغات کی قطاریں، کچھ نہیں، سب لغو بیکار۔ سب سے قیمتی مال بکریاں ہوں گی۔ ان بکریوں کو لے کر بھاگے گا پہاڑیوں پر، پہاڑ کی چوٹیوں پر، بارش کے جنگلات میں۔ کیوں؟ یفر بدینہ من الفتن، اپنا دین بچا کے پناہ تلاش کرے گا۔ فتنوں سے پناہ کہاں ملے گی؟ ایسا وقت آنے والا ہے۔ ذرا سوچا کبھی اس مرحلے کو کہ یہ سب بڑی بڑی بلڈنگیں، تجارتیں، سب چھوڑ کے بھاگنا ہوگا اگر مومن ہو، اور اگر ایمان سے محبت نہیں ہے تو گھسے رہو اسی میں، اور وہیں سے سیدھے ایک قدم اٹھاؤ جہنم میں کود جاؤ۔ ہاں، یہ ہوگا۔ تو یہ وقت آنے والا ہے اور اس وقت کو کوئی روک نہیں سکتا مگر اللہ کے بندے جن کے سر پر ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، وہ ان چیزوں کو بتا بتا کر انسانوں کی آنکھ کھولیں گے اور ان کے دلوں میں پھاٹک بنائیں گے تاکہ حق گھسے، ایمان کی حفاظت کا انتظام کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوست، یہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جو غلط طریقے کے ہوتے ہیں، یعنی
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ وہ برے قسم کے دوستوں کو نہ اپنایا جائے. فرمایا مثال اچھے دوست کی، اچھے ہم نشین کی، مثل الاترج، سنترے کی طرح ہے. رنگ دیکھو خوبصورت، آنکھیں، آنکھ کی روشنی بڑھ جائے، اور خوشبو مشام جام معطر کر دے، اور کھانے کو مل جائے تو کیا خوب، لذت بھی ملے، طاقت بھی بڑھے. اور نہ کھانے کو ملے تو کم سے کم خوشبو تو ملے گی، اور اس کے دیکھنے کا مزہ تو ملے گا. یہ ہوگا. اور مثال برے ہم نشین کی ایسے جیسے لوہار کی بھٹی کہ اس کے قریب بیٹھو گے یا تو تمہیں جلائے گی یا تمہارے کپڑے کو جلائے گی، اور اگر یہ نہ کیا تو کم سے کم اپنے تعفف سے تمہارے دل دماغ کا مزاج خراب کر دے گی وہ بھٹی. تو اب کیا سمجھ میں آیا؟ اگر دوست تم نے ورغلانے والا، بدماش، بددین، فتنہ پرور، بد عقیدہ، بد مذہب ایسا دوست اپنایا تو پھر یا تو تمہیں گمراہ کر دے گا، اگر گمراہ نہ کیا تو مزاج تمہارا اتنا گڑبڑ ہو جائے گا کہ مذبذب ہو جاؤ گے، دماغ جھولنے لگے گا، آدھا ادھر آدھا ادھر، اور تم بری طرح سے بد مذہبی کے شکار بننے کے قریب آ جاؤ گے. اس لیے برے ساتھیوں سے بچو، اچھے ساتھیوں کو اپناؤ. ابھی بہت کچھ کہنا تھا مگر یہ اشارات بہت کافی ہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے ہدایت پر رکھے اور میرے تمام احباب کو ہدایت پر رکھے، اور اللہ فتنوں کی زد سے تمام اہل سنت کو محفوظ رکھے، مسلک اعلی حضرت پر ثابت قدم رکھے. رفیقان ملت، میرے لیے آپ دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں کہ اللہ فتنے کے نشانے سے ہم سب کو بچائے، ہم سب کو بچائے. مجھے شوق ہے کہ حضرت سیدی تاج الشریعہ کے کچھ تبرکات سماعت فرمائیں. میں نے آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اسی لیے پڑھی تھی. کیا معنی ہے؟ اے ایمان والو متقی بنو، اللہ سے ڈرو. اتقوا اللہ. نجات کے لیے دو ہی چیز تو کافی ہیں، ایمان اور پرہیزگاری، تقوی. یہ دو ہیں تو نجات کا سامان کافی ہے. مگر گارنٹی ہے کہ ایمان بچا رہے گا، تقوی محفوظ رہے گا؟ جب اتنے بڑے بڑے فتنے وہ ہاتھ پھیلا کر پنجے مار مار کر تمہارے قریب آ رہے ہیں، ایمان بچا رہے گا؟ تقوی تمہارا محفوظ رہے گا؟ خشیت الہی اپنی جگہ پر رہے گی؟ نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اس کا کوئی رجسٹریشن نہیں. اس لیے اللہ فرماتا ہے ایمان والو اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے دامن سے وابستہ رہو تاکہ وہ تیرا ایمان بھی بچائیں اور تیرا تقوی بھی بچائیں. سمجھ میں آئی بات؟ جب فتنے، جب ولکن الفتن التی تموج کموج البحر، وہ فتنے جو سمندر کی طغیانی کی طرح اٹھتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ جیسے جہازوں کو وہ اپنی لپیٹ میں لے کر کے غرقاب کر دیتے ہیں. ایسے فتنے جب آتے ہیں تو وہ فتنے تمہارے سامنے ہیں. ان فتنوں سے بچانے کے لیے اب ایسے ہی صدیقین اور صادقین، ان سے وابستہ رہو. مسلک اعلی حضرت کو مضبوط طریقے پر پکڑ کے رکھو، اور پکڑنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہر ایک سے اپنے آپ کو الگ رکھو. بس اپنی حفاظت کرو اور اس کا ذمہ لو تو انشاءاللہ
غیب سے حفاظت کے اسباب پیدا ہوں گے، دامن اچھوں کا مل جائے اور وہ تمہاری حفاظت کی ضمانت۔ السلام علیکم۔